अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और चलिए जनाब, आज की धमाकेदार खबरों से शुरू करते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो सुबह वाला व्लॉग है, अगर आपने मेरा नहीं देखा तो आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से धमाके हुए वो तो हुए, और लोग सोगवार हुए, वो भी हुए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक पार्टी थी जो उस पर जश्न मना रही थी, और वो थी पीटीआई। और पीटीआई के जितने भी अकाउंट्स थे, मैंने तफसीलात के साथ, सबूत के साथ उसमें दिखाया है कि कैसे वो प्रोपेगेंडा करते रहे, कैसे उन्होंने पुराने वीडियोस को किसी और वीडियो को किसी और रंग के साथ जोड़कर ये बताने की कोशिश की कि देखें जी, आर्मी जो है या रेंजर्स जो है वो लोगों के ऊपर तशद्दुद कर रही है और उन पर गोलियां चला रही है, जबकि वो वीडियोस कहीं और की थी। उसको जोड़ के जो है हंगू वाले वाक्य के साथ, या जो दूसरा वाला वाक्य हुआ है पाकिस्तान के अंदर, वहां पर उसके साथ जोड़ दिया गया। और ये जो प्रोपेगेंडा है, ये करने के माशाल्लाह इतने माहिर है कि उसमें इनको कमाल महारत है। अब अगर प्रोपेगेंडे की बात कर लेते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि 9 मई को इन लोगों ने जो तोड़फोड़ की, उसमें बाद में इन्होंने सारा इल्जाम ये लगा दिया कि वो जो बंदे असल में तोड़फोड़ कर रहे थे वो एजेंसियों के बंदे थे, और जो हमारे बंदे थे वो तोड़फोड़ नहीं कर रहे थे। एजेंसियों के बंदों को लॉन्च करके हमारे ऊपर इल्जाम लगाया गया। इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको जो तस्वीर नजर आ रही है जिस शख्स की, जिसके इर्द गिर्द आपको गोल दायरा भी नजर आ रहा है, ये शख्स आपको याद होगा कोर कमांडर हाउस में सबसे पहले ही गेट के ऊपर गया था। इसने वहां पे बदतमीजी की थी, बदकलामी की थी, और उसके बाद मैं आपको बताती चलूं कि इसने ड्रेसिंग कुछ इस तरह की हुई थी, और इसकी जो पर्सनैलिटी थी वो कुछ इस तरह की थी कि ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद ये बंदा जो है कोई ऑफिसर है। जबकि हकीकत ये है कि 9 मई के अंदर इमरान खान के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये प्रोपेगेंडा किया गया था, इसकी तस्वीरें लगाई गई थी, और बकायदा तौर पे कहा गया था कि ये एजेंसियों का बंदा है, और ये देखें जी, तोड़फोड़ करके और अंदर हजूम को मुश्तिल करवा कर ले जाने में इसका किरदार है, और नाम जो है वो पीटीआई का डाला जा रहा है। जबकि आपको अच्छे तरीके से पता है कि एफआईए ने जो अपनी रिपोर्ट जमा कराई है अदालतों के अंदर, उसमें उन्होंने बताया है कि जितने भी 9 मई के वाकयात के वीडियोस हैं उसमें कुछ भी टेम्परिंग नहीं है और वो बिल्कुल सही है। अब ये जो शख्स है जिसके ऊपर एजेंसी का होने का इल्जाम लगता रहा और लोग भी सवाल उठाते रहे कि फिर अगर ऐसा नहीं है या पीटीआई इसमें इन्वॉल्व नहीं थी तो फिर वो शख्स कौन था, तो सवाल ये पैदा होता है कि मैं आपको बता दूं कि ये शख्स कौन है। इसको मैं आज एक्सपोज करती हूँ। अच्छा जी, अब स्क्रीन के ऊपर आपको इस बंदे की तस्वीरें नजर आ रही होंगी जो कि जेल से हैं जब ये पकड़ा गया, और इसको साबिर शाकिर ने रीपोस्ट किया, इसको एजेंसियों का बंदा बताया। और हैरत अंगेज तौर पे मैं आपको बताऊं कि इसने जब पुलिस हुकाम की ये तहवील में था, इसका जो नाम है, इसका आपको सोशल मीडिया अकाउंट भी स्क्रीन के ऊपर मैं दिखा रही हूँ। इसका जो फेसबुक आईडी था उस पर इसका नाम मोहम्मद इमरान महबूब है, जो इसका ओरिजिनल नाम है। इसी नाम से ये शख्स जो है काम करता था। और ये शख्स कौन था? ये शख्स एक होटल का मैनेजर था। और अफसोस की बात यह है कि इसको किसके साथ जोड़कर क्या प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई। अच्छा, फिर हम बात कर लेते हैं, ये जो एक नकाब पोश शख्स आपको नजर आ रहा है, इस पर भी प्रोपेगेंडा हुआ। इसने गाड़ियों के शीशे तोड़े, इसने गाड़ियों के ऊपर डंडे बरसाए। इसके ऊपर जो ट्वीट किया था वो किसने किया था? इमरान खान ने किया था, अपने ऑफिशियल अकाउंट से, जो इस वक्त ट्वीट मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। अच्छा, फिर आप देखिए कि इमरान खान ने यहाँ पे ट्वीट करते हुए कहा कि मैं इंडिपेंडेंट जो इन्वेस्टिगेशन है वो चाहता हूँ, और ये जो है ना, ये जो लोग हैं ये सारे एजेंसियों के लोग हैं। इल्जाम लगाया दोबारा से, किसके ऊपर? इल्जाम यही लगाया। और इस शख्स का अगर आप वीडियो देखेंगे ना तो ये बकायदा क्यू के इंतजार में है। क्यू का मतलब है कि जब हम लोग कोई टेक करनी होती है, हमने बोलना होता है, तो हमें कहा जाता है क्यू। क्यू का मतलब है स्टार्ट, 1 2 3 जैसे आप कहते हैं। इस शख्स को बकायदा तौर पे क्यू दिया गया, और उसके बाद ये जो है ना, इसने ये हरकत करना शुरू की। और इसको भी न्याजी साहब जो है उन्होंने प्रोपेगेंडा किया, उन्होंने अपने और तमाम पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से जो है वो ट्वीट्स किए और कहा कि एजेंसियों के बंदे हैं। तो अब भी अगर कोई शख्स नहीं पहचानता कि कौन दुश्मन है कौन दोस्त है, तो फिर उसकी अकल के ऊपर तुफ है। और फिर आप अंदाजा कीजिए कि किस तरह से अब मुल्क के अंदर धमाके हुए, तो उन्होंने उसके ऊपर भी रेंजर्स और आर्मी के ऊपर इल्जाम लगाया, एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर इल्जाम लगाया। और बाकायदा तौर पे ये आदिल बाजा जैसे लोग जो हैं, ये बैरून मुल्क बैठकर पूरा पूरा दिन आप लोगों का टाइम वेस्ट करते हैं, आप लोगों के साथ गलत खबरें शेयर करते हैं, और फिर वो चीजें आपके दिमाग का वो हिस्सा बन जाती हैं। जैसे कि परवेज खटक ने कहा था कि खान साहब कहते हैं कि एक झूठी चीज को इतना हैमर करो कि लोगों को सच लगने लगे। वैसे अगर आपको सच्ची खबर देखनी हो ना तो सिर्फ मेरा व्लॉग देख लिया करें, काफी है, हर सबूत दिखाती हूँ। अगर झूठ आपने फिर भी देखना है तो फिर आपकी मर्जी है। चलिए जरा आप चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। एक पंजाबी में कहावत है, वो कहावत ये है कि गवांडी दा रूप नहीं आंदा पर मत आ जाती है। इसका मतलब क्या है? गवांडी कहते हैं हमसाए को,
تو گوانڈی دا روپ نہیں آندا، یعنی اگر آپ کا ہمسایہ بہت زیادہ حسین اور خوبصورت ہے تو اس کی خوبصورتی آپ کے اوپر نہیں چڑھ سکتی، لیکن اگر وہ عقل مند ہے تو اس کی عقل مندی کا اثر جو ہے وہ آپ کے اوپر ضرور ہو سکتا ہے کہ اپنے ہمسائے کو دیکھ کے، وہ کہتے ہیں نا خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، تو آپ بھی عقل مند ہو جائیں۔ تو جناب علی، پہلے ہمارے ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہمارا کس نے بنایا سیاستدانوں میں؟ وہ بنایا جی خان صاحب نے۔ ابھی گرفتار ہونے سے پہلے وہ ٹک ٹاکس بنانے پہ آ گئے تھے، آپ نے دیکھا کہ ان کے جتنے بھی باقی ساتھی تھے ان کو پتا تھا کہ ہماری سیاست تو ختم ہو چکی ہے، ٹک ٹاک پہ آ جاتے ہیں۔ اسی طرح کا کچھ حال جو ہے وہ انڈیا کے اندر ہے، اور اب مودی جی جو ہیں وہ بھی ٹک ٹاکر بن گئے ہیں اور ساتھ میں یوٹیوبر بن گئے ہیں۔ نہیں یقین آتا؟ سنیے ذرا مہاشے کیا فرما رہے ہیں۔ میرا یہ چینل سبسکرائب کریں اور میرے ہر اپڈیٹ آپ کو ملے، اس کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ جی تو آپ لوگوں نے سن لیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لینا۔ تو بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں، چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ اب اگلی خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کے دور میں جو ڈی جی ایف آئی اے تھے، جن کا نام ہے جی بشیر میمن، انہوں نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی ہے، اور مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر اور چیف کوارڈینیٹر جو ہیں مریم نواز، انہوں نے نواز شریف کے استقبال کے لیے سندھ میں 12 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے، اور اس کے جو کنوینر ہیں وہ ہیں جی بشیر میمن، ان کو مقرر کیا گیا ہے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ یہ جو بشیر میمن صاحب ہیں، یہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں جو ایف آئی اے کے سربراہ تھے، انہوں نے اپنی مدت ملازمت پوری ہونے کے بعد ریٹائرمنٹ لی تھی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے پی ٹی آئی حکومت نے بشیر میمن کی جو پینشن ہے اس کو روک دیا تھا، اور آپ کو بتاتی چلوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر ان کی پینشن کو دوبارہ بحال کیا گیا تھا۔ نیازی صاحب نے ان سے بھی بدلے لینے کی مکمل کوشش کی تھی، اور بشیر میمن جو ہیں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ پی ٹی آئی چیئرمین کی جانب سے مخالفین کے خلاف بلا جواز کیسز بنانے اور کارروائی کرنے کے احکامات نہ ماننے پر، یعنی کہ خان صاحب جو ہیں انہوں نے دراصل یہ آ کر پریس کانفرنس کر دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ زبردستی جھوٹے کیسز بنانے ہیں۔ تو جب میں نے اس پہ انکار کیا تو اس کی وجہ سے نیازی صاحب جو ہے انہوں نے میری پینشن تک رکوا دی تھی، اور پھر اس کے بعد آپ اندازہ یہ کر لیں کہ آج ان کو پھر نواز دیا گیا ہے، اور ان کو جو ہے وہ انہوں نے نون لیگ میں شمولیت بھی باقاعدہ طور پہ اختیار کر لیا، جو کہ ایک بڑی خبر ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا۔ اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف۔ اگلی خبر جناب یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ انصاف کر رہے ہیں تو وہ سب کے لیے بلا امتیاز ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ کسی کو انصاف دے دیں، کسی کو آپ انصاف نہ دیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ملک کے اندر اسمگلرز کے خلاف جو اس وقت کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، جو ذخیرہ اندوز ہیں ان کے خلاف ہو رہا ہے، تو ایسے میں بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں سپہ سالار سے کہ ایک صاحب ہیں جی صادق خان آڈوزئی، ان کا تعلق کوئٹہ سے ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ کوئٹہ کے بڑے پاورفل شخص ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے مشہور سمگلر ہیں، اور یہ سارا پیسہ غیر قانونی طریقے سے بناتے ہیں، اور ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی جتنی بھی بلیک منی ہے اس کو وائٹ منی کے اندر جو ہے وہ چینج کیا ہے، اور سارا پیسہ جو ہے وہ انلیگل طریقے سے انہوں نے بنایا ہے۔ اب بنایا ہے یا نہیں بنایا ہے یہ تو تب پتہ چلے گا جب اگر کوئی کارروائی ہوتی ہے اور اس میں وہ کلپریٹ پائے جاتے ہیں، لیکن ابھی تک تو ان کے اوپر الزامات ہیں۔ لیکن آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو ہے سوشل میڈیا پہ ان کے بارے میں بہت زیادہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اگر باقیوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف۔ اگلی خبر جناب یہ ہے کہ شیخ رشید کے بارے میں خبر آ رہی تھی، اور پتہ نہیں ہے کس نے خبر پھیلا دی، اور خبر یہ تھی کہ شیخ رشید جو ہیں وہ اپنا سگار جو ہے نا وہ جیل میں بہت زیادہ مس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی خان صاحب کو اگر آپ ککڑا کھلا سکتے ہیں دیسی گھیو میں پکا کے تو مجھے آپ سوٹا نہیں دے سکتے۔ تو ان کو منع کیا گیا کہ آپ سگریٹ یہاں پر نہیں پئیں گے۔ پھر سننے میں آیا کہ شاید انہوں نے کسی سہولت کا کے تھرو کہا یہ ذرا صاحب 2 کش تو لگوانا۔ تو سنا ہے کہ جو صاحب تھے ان کو ترس آ گیا، انہوں نے ان کو کش لگوایا، اور وہ کش ہی انہوں نے کر کے جب پھینکا تو وہ سامنے والے کی پینٹ میں جا گرا، اور سننے میں آیا کہ اس بیچارے کی وہ سب جل گیا۔ تو اب شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کو کہا گیا کہ جی آپ نے سوچنا نہیں ہے کہ آپ کو جیل کے اندر جو ہے وہ ہم دیسی ککڑ دیا کریں گے، آپ ضرور سربراہ ہوں گے اپنی پارٹی کے۔ اس نے شیخ رشید صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جی آپ اس شخص کو دے رہے ہیں سب کچھ جس نے سب کچھ جلا دیا 9 مئی کو، میں نے ایک سگار سے کچھ جلا دیا تو کیا ہو گیا جی، میں بھی تو پارٹی کا سربراہ ہوں، انہوں نے کہا۔ لیکن کہنے والوں نے کہا کہ آپ بھی پارٹی کے سربراہ ہیں، وہ بھی پارٹی کے سربراہ ہیں، لیکن آپ کی پارٹی میں صرف ایک ہی وہ کیا کہتے سیٹ ہے، تو آپ اکیلے ہی سیٹ پہ تشریف فرما رہے ہیں، اور جب تک ہم آپ کو جیل سے باہر نہ نکالیں تو تب تک آپ سگار نہیں پی سکتے۔ تو اب سننے میں آیا ہے کہ جی شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ
کھجا بھی نہیں سکتے جب پسینہ آتا ہے، کیونکہ کھجائیں گے کیسے؟ وہ کھجاتے نہیں، وہ اتارتے ہیں، پہلے وہ اتارتے ہیں پھر وہ کھجاتے ہیں، ایسے سے کھجاتے ہیں، بلکہ اس کے لیے ان کو کپڑا ضرور پرووائڈ کیا گیا، کپڑا شپڑا مار کے پھر اتنے فٹ کر لو، لیکن اس کی گم نہیں ہے۔ تو واحد شیخ رشید ہیں کہ جو اگر آپ کو 40 سال کے بعد بھی جیل سے باہر نکلیں گے تو ان کے بال کالے ہوں گے۔ عمران ریاض خان باہر نکلے، ان کے بال وائٹ تھے۔ ہو سکتا ہے نیازی صاحب جو ہیں ان کا، مجھے پتا چلا تھا نیازی صاحب کو جیل میں ہیئر ڈائی بھی مل رہا ہے۔ بہرحال اب میں چلتی ہوں جناب جی، آپ کو نیازی صاحب کی کچھ کلپس اور ان کی پارٹی کی کچھ بونگیاں دکھاتی ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ آپ یہ کلپس دیکھیں، میں آپ کو 2 کلپس اور دکھانا چاہتی ہوں جو کہ عمران ریاض خان کے حوالے سے ہیں، کہ کس طرح سے پونی والے اینکر کے ساتھ مل کر یہ گندے گندے الزامات لگایا کرتے تھے۔ نو ڈاؤٹ کہ آج کل سب کو ان پہ ترس آ رہا ہے، لیکن ماضی میں وہ کیا کچھ کر چکے ہیں۔ ہمارے عوام کے جو یادداشت ہے وہ بڑی کمزور ہے۔ ذرا دیکھیے کہ ماضی میں کس طرح سے عمران ریاض خان جو ہیں وہ مطیع اللہ جان کو گندے اور غلیظ قسم کی باتیں کر رہے ہیں، زو معنی قسم کی غلیظ باتیں کر رہے ہیں۔ ہیو اے لک۔ بالکل پرسنل نہیں تھا جو سوال آپ نے کیا، لیکن وہ پرسنل تھا کہ وہاں پہ فوج کی بیرک کے اندر آپ کے ساتھ جاتی ہوئی نہیں یہ تو آپ نہیں یہ آپ کا الزام ہے کرتا ہوں آپ اس کو اچھا مجھے بتائیں ایک سیکنڈ آپ ثابت چھوڑ دیں گے اگر یہ الزام آپ غلط اگر یہ الزام آپ ثابت نہیں کر سکتے آپ چھوڑ دیں گے ثابت یار آپ میں چاہیے کہ آپ اس کو غلط ثابت کریں میڈیا پہ آپ ویلاگ کریں سب سے پہلے جو پہلا نقطہ اس کی طرف، بلوچستان سے اٹھائے گئے زیادہ تر لوگ بے قصور ہیں، یہ مریم نواز صاحبہ نے کہا۔ دیکھیے جو لاکھوں کی آبادی ہے، بہت بڑی آبادی ہے بلوچستان کی، ان شہروں میں لاکھوں لوگ رہتے ہیں جہاں سے چند لوگ اٹھائے گئے ہیں۔ اب انہیں بالکل بے قصور آپ کہہ سکتے ہیں؟ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یعنی کسی کو ویسے ہی دل کیا، کسی کی شکل پسند نہیں ہے اس کو اٹھا کر لے گئے، یا ایجنسی والوں نے اٹھایا؟ جی تو آپ نے سنا ہے۔ اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ عمران ریاض خان جو ہیں وہ باہر تو آ گئے ہیں، لیکن کیا وہ دوبارہ سے اپنی یوٹیوبنگ سٹارٹ کریں گے یا نہیں کریں گے، کسی پروگرام کو کریں گے یا نہیں کریں گے، اٹ ڈیپینڈس، اٹ ٹیک ٹائم۔ بٹ اب میں آپ کو چاہتی ہوں کہ ذرا یہ کلپس دیکھیں کہ ماضی میں نیازی صاحب کیا کیا، اور ان کی پارٹی ماؤتھ ٹو ماؤتھ جو ہے نا، پیپل ٹو پیپل کی جگہ، اور وہ فواد چودھری کی باتیں مجھے یاد آتی ہیں جو 55 روپے لیٹر والے جہاز پہ وہ جاتے تھے، وہ کیا کیا کہانیاں تھیں، اور یہ کیا کیا کرتے ہیں، اور کن لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا تھا۔ ہیو اے لک۔ میں وہ جو گورنر ہاؤس کی دیوار توڑ چاہتا ہوں، اس کی میں آپ کو وجہ آج بتا دیتا ہوں کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اتنا کانکریٹ ہو گیا ہے کہ اگر آپ وہ دیوار توڑیں گے تو آپ کو نظر آئے گا گورنر ہاؤس کے گارڈنز، اس کی یعنی اور گرین نظر آئے گا۔ میں نے تو اس کو کبھی ڈینائی نہیں کیا، میں تو کہا کہ یہ تو بڑی عقل مندی کی بات ہے۔ کوئی بھی دنیا میں لیڈر آج تک آیا نہیں ہے جو اپنے آبجیکٹو پہ پہنچنے کے لیے یو ٹرن کرے نا۔ تو یہ پرائم منسٹر کے 55 روپیہ کیسے میں کہہ رہا ہوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر کا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ اپنا ہے، کرایہ نہیں دے رہے، جو ان کا پائلٹ ہے اپنا ہے، کرایہ نہیں دے رہے ہیں، ٹیکنیشین اپنے ہیں، ان کو وہ نہیں دے رہے ہیں۔ تو میں نے جا کر کے گوگل کیا کہ ایک ہیلی کاپٹر پر کلومیٹر جو ٹریول اگر کرتا ہے تو اس کی فیول کاسٹ کتنی ہے۔ تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو، کہ آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اب باری ہے جی آپ لوگوں کی، کامنٹ سیکشن میں آئیے، شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے سے کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔